الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک ارشاد ہے، یا تم کو اس طرح کا قصہ بھی معلوم ہے جیسے ایک شخص تھا کہ ایک بستی پر ایسی حالت میں اس کا گزر ہوا کہ اس کے مکانات اپنی چھتوں پر گر گئے تھے۔ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے مردوں کو اس کے مرے پیچھے کس کیفیت سے زندہ کریں گے؟ سو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اس کو زندہ کر اٹھایا اور پھر پوچھا کہ تو کتنی مدت اس حالت میں رہا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ 1 دن رہا ہوں گا یا 1 دن سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تو 100 برس اس حالت میں رہا ہے۔ تو اپنے کھانے کی چیز اور اپنے پینے کی چیز کو دیکھ لے کہ نہیں سڑی گلی، اور دوسرے اپنے گدھے کی طرف نظر کر، اور تاکہ ہم تجھ کو ایک نظیر، ایک مثال لوگوں کے لیے بنا دیں، اور اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کر کے ہم ان کو کس طرح ترتیب دیے دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھائے دیتے ہیں۔ پھر جب یہ سب کیفیت اس شخص کو واضح ہو گئی تو کہہ اٹھا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 پر 9 ہے۔ مشہور ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں قصہ ہے، مگر قرآن کی اس آیت میں نہ حضرت عزیر علیہ السلام کا نام ہے اور نہ کسی اور کا نام ہے، اور نہ ہی اس شہر کا نام ہے جس شہر کو دیکھ کر انہوں نے یہ باتیں کہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بس مقصد کی بات کرتا ہے، نام، نشان، جگہ، علاقے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک انسان تھا نیک، بس ایک شہر پر سے گزرا، بات پوری ہو گئی۔ وہ کوسا شہر تھا، کوسا شخص تھا، اس کی کوئی تفصیل کی کیا ضرورت ہے؟ او کالذی مر علی قریہ، ایک شخص گزرا قریہ، شہر پر سے، گاؤں پر سے، وہی خاویۃ، وہ سارے کا سارا شہر برباد ہو چکا تھا۔ جیسے آج لوگ ہم نہیں دیکھتے فلسطین کو کیسے گرا پڑا ہے، سارا فلسطین ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کیسی ان کی ساری چھتیں ٹوٹی ہوئی پڑی ہیں، مسجدیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہاسپٹل ٹوٹے ہوئے ہیں، اسکول کالج کی عمارتیں ٹوٹی پڑی ہیں، بالکل سارے کا۔ جیسے اس سے پہلے سیریا کا ہم نے دیکھا تھا کہ سارے کے سارے سیریا کو کم وقت ظالموں نے قبرستان بنا کے چھوڑ دیا، ایسے فلسطین کا بھی آدھا حصہ یوں ہی تقریباً ہو چکا ہے۔ کبھی کبھی ایسے ویڈیوز لوگ بنا کر ڈالتے ہیں کہ پہلے کیسا تھا اب کیسا ہے، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آباد شہر کیسے لگتے ہیں، ویران اور برباد شہر کیسے لگتے ہیں۔ اب یوں فلسطین برباد پڑا ہے، دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ واپس یہ آباد بھی ہوگا، واپس یہ لوگ پھر اپنے اپنے کوئی کام کاج پر بھی لگیں گے، ان کی بھی اپنی کوئی دکانیں ہوں گی، بچے واپس کیا کبھی اسکول جا پائیں گے، ڈاکٹرز مریض کبھی ہاسپٹل کی شکل دیکھ پائیں گے، کبھی سڑکوں پر، کبھی چوراہوں پر، کبھی لوگ سیر و تفریح کے لیے بھی کبھی نکل پائیں گے۔ یوں شہر برباد ہو جاتے ہیں دنیا کے ظالموں کے چکر میں، جابروں کے چکر میں، جنگوں کے چکر میں، یوں شہر آباد، شہر برباد ہو جاتے ہیں۔
چار ناموں کا ذکر آتا ہے، کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ جو واقعہ ہے یا تو حضرت ارمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں یا علیہ السلام کہہ لیں، پھر یا تو حضرت عزیر، یا تو پھر حضرت حزقیل، یا تو پھر حضرت خضر رضی اللہ عنہم اجمعین یا علیہ الصلاۃ والتسلیم کہہ لیں۔ تو ان چاروں کے نام آتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ہو سکتے ہیں شخص سے مراد۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ کوئی اسرائیلی تھا، نیک فطرت والا نیک آدمی تھا، بنی اسرائیل سے اس کا تعلق تھا۔ تو وہ نیک انسان گزر رہے تھے، اپنے سواری گدھے اور اس پر اپنا توشہ اپنا سامان رکھے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا رہے تھے۔ تو درمیان میں ایک ایسی بستی پر سے ان کا گزر ہوا جہاں دیکھا تو سارے گھر اپنی چھتوں کے بل گرے ہوئے ہیں، برباد ہوئے پڑے ہیں۔ تو تاریخ میں اس کا ذکر آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، کہا جاتا ہے کہ بخت نصر نے یہ حالت کی تھی اور یہ جگہ بیت المقدس تھی۔ بیت المقدس بہت خوبصورت آباد تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو اتنا بہترین جنات کو لے کر تعمیر کیا تھا، دیکھنے کے لیے دو نہیں چار چار آنکھیں بھی کم پڑتی تھی۔ میناروں پر جو حضرت نے خوبصورت چمکیلے پتھر پوری دنیا سے تلاش، پوری دنیا پر حضرت کی حکومت تھی، اور سب سے بڑی چیز آسانی کے ساتھ تو اللہ نے ان کے ہاتھوں میں جنات کو مسخر کر دیا تھا۔ تو ان کی رفتار تو بڑی تیز ہے، سیکنڈوں میں یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں کی چیز یہاں کو لانے میں ان کو کوئی دقت نہیں، اللہ نے ان کو قوت دے رکھی ہے۔ تو جناتوں کے ذریعے دنیا بھر سے خوبصورت چمکدار پتھرے لا کر اس مینارے پہ لگائے تھے، قبے پہ لگائے تھے۔ دن میں بھی ایسا لگتا تھا جیسے چاند اتر آیا ہو میناروں پر، اتنی چمک اور اتنا نور اور اتنی روشنی۔ آج کل کے انجینئر سب مشینوں سے کام کرتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بس جنات اور انسانوں کو لے کر کام کر دیا۔ اتنا بہترین اس کا نقشہ بناوٹ، اتنے بڑے بڑے پتھر جو بڑے بڑے کرین بھی نہ اٹھائیں، جنات اٹھا کر لاتے تھے۔ دیواروں میں سونا جڑ دیا، ستونوں میں چاندی جڑ دی، بہترین قبے لگا دیے، قیمتی پتھر لگا دیے، قیمتی سے قیمتی چیزیں لگا کر مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ سارا شہر آباد، نہ کھانے میں کمی، نہ غلوں میں کمی، نہ کمائی میں، نہ تجارت میں کمی، سارا شہر آباد ہے، کسی چیز کی کسی کو کمی نہیں، سب۔ مگر مسئلہ یہی ہے کہ جب بندوں کے پاس نعمتیں آ جاتی ہیں تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ پھر جب یہ غفلت میں پڑ گئے تو انبیاء کو بھیج کر سمجھایا گیا، مگر نہ سمجھے، تو پھر اللہ پاک نے بخت نصر کو، ظالم کو مسلط کیا۔ پھر وہ جو بخت نصر آیا، اس آباد چہکتے مہکتے بہترین شہر پر اتنا ظالم بن کر برسا، اور ایسے اس نے حملہ کیا ہے، سارے گھروں کو توڑ کے رکھ دیا، مسجد کے دیواریں بھی توڑ دی، مسجد اقصی کو بھی گرا دیا، اور دیواروں میں جتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات لگے تھے سب نکال کر لے کر گیا، وہ صندوق بھی اٹھا کر لے کر چلا گیا۔ سارے گھر ٹوٹے پڑے ہیں، درخت کٹے پڑے ہیں، محلے ویران ہوئے پڑے ہیں، مسجد جلا دی گئی ہے، لاکھوں اس وقت کے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا بنی اسرائیل کے، اور ہزاروں کو قید کر کے لے جایا گیا۔ آباد شہروں کو ویران کرنے میں اللہ کو دیر نہیں لگتی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، قرآن میں بار بار آپ کو یہ جملہ ملے گا۔ دیکھیں تو صحیح اللہ نے کتنے سارے شہروں کو برباد کیا ہے۔ جب وہ عقل پر نہیں آیا، جب وہ صحیح نہج پر نہیں آیا، تو پھر اللہ نے کیوں کیسے برباد کیا؟ تو جب یوں برباد پڑا تھا تو یہ نیک انسان یہاں سے گزرا اپنی سواری گدھے اور اپنے توشے کے ساتھ، اور جب وہ اس بستی پر پہنچا تو دیکھا سارا ویران پڑا ہے، ایسے برباد پڑا ہے کہ دیکھ کر ان کی زبان سے نکلا، کیا یہ واپس دوبارہ زندہ ہوں گے؟ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کیا یہ دوبارہ اللہ اسے زندہ کریں گے؟
ان مردوں کو اللہ دوبارہ زندہ کریں گے، اس ویران کو اللہ دوبارہ آباد کرے گا۔ ایسی برباد بستی پڑی تھی وہ۔ تو پھر اس کے بعد وہ وہیں پر آرام کرنے کے لیے رکے۔ پھر انہوں نے اپنے خچر کو باندھ دیا، وہ اپنے توشے میں سے کھانے کے لیے نکالا، انگور تھے ان کے پاس، تو انہوں نے کپڑے میں ڈال کر اسے نچوڑا۔ روٹی اس زمانے میں سوکھی ہوتی تھی، اور راستے کے لیے سوکھی روٹی ہی دیر تک کام آتی ہے، تو سوکھی روٹی تھی، تو سوکھی روٹیوں پر جتنا ان کو کھانا تھا اس پر اتنا انگور کا رس انہوں نے نچوڑا، اور یہ سوچ کر کہ تھوڑی دیر میں اس شیرے میں یہ روٹی نرم ہو جائے گی تو پھر میں کھا لوں گا، یہ کہہ کر برتن ڈھانک کر ادھر رکھ کر پھر یہ انہوں نے آرام کر لیا، اور یہ آرام کے لیے لیٹ گئے، یا بس یوں ہی بس بیٹھے بیٹھے ٹیک لگایا ہے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، تو پھر اللہ پاک نے 100 سال تک ان کو موت دے دی۔ لفظ موت آیا، فَأَمَاتَ لفظ موت آیا ہے، سورہ کہف میں باقاعدہ نیند کا لفظ آیا ہے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، سورہ کہف میں کیا آیا ہے کہ ہم نے ان کو سلا دیا اور ان کے کانوں کو بند کر دیا، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، کانوں پہ پردے ڈال دیے تاکہ کوئی آواز ان کے کانوں میں داخل نہ ہو۔ نیند کے لیے آنکھ سے زیادہ کانوں کا خاموش ہونا ضروری ہے۔ قرآن نے کیسے ذکر کیا؟ آپ لاکھ آنکھ بند کر لیں، اگر شور کانوں کے راستے داخل ہوگا آپ نہیں سو سکیں گے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے پہلے ان کے کانوں کو بند کیا، شور ختم ہوگا تو سو پائیں گے۔ کیا خوبصورت کلام ہے، اب بتاؤ کتنا سچا کلام ہے، تمہاری فطرت پہ کلام بات کرتا ہے۔ ٹیکنالوجی سائنس تو بات کی باتیں ہیں، قرآن تو میری اور آپ کی فطرت پہ بات کر رہا ہے۔ آدمی تب سو سکتا ہے جب شور بند ہو، ورنہ تھکا ہوا تو نیند لگ بھی جائے گی مگر تھوڑی دیر میں جاگ جائے گا آواز کی وجہ سے۔ یہاں تو 309 سال سونا ہے، تو سوچو کانوں پہ کیسے پردہ لگانا پڑے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان کی آنکھیں بند کی، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے ان کے کانوں کو بند کیا۔ سبحان اللہ۔ وہاں سونے کا لفظ آیا ہے اور یہاں موت کا لفظ، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، 100 سال تک اللہ نے ان کو کیا دے دی؟ موت دے دی۔ کئی سارے واقعات دنیا میں ہوئے ہیں کہ اللہ نے بعض لوگوں کو موت دے کر پھر دوبارہ بھی زندہ کیا ہے۔ کئی واقعے تو ہم نے اب تک کی تفسیر میں بھی آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ بندے نہیں اکٹھا ہوئے تھے کہ ہمیں اللہ کا دیدار کروا دو یا اللہ کی آواز سنا دو، تو جب حضرت موسیٰ لے کر گئے تھے اللہ کی آواز سنانے کے لیے، تو وہاں جا کر آواز آنے کے بعد کہا کہ نہیں، اللہ کا دیدار بھی ہو جائے گا تو ہم مان لیں گے۔ تو پھر اللہ کو آیا جلال، تو پھر اللہ نے 70 کے 70 جو سرداران قوم تھے سب کو مار دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میں ان کو لے کر آیا ہوں، اگر یہ سب کے سب مر جائیں گے تو سب کا الزام تو مجھ پر آ جائے گا، یہ ایسی قوم ہے جو میرے بھائی کی موت کا الزام مجھ پر لگانے والی ہے، ان کے بارے میں تھوڑی نہ مجھے چھوڑے گی۔ تو پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر یہ 70 کو دوبارہ زندہ کیا ہے کہ نہیں؟ واقعہ گزرا نہیں ابھی، سیقل کیا آخری صفحات میں نہیں گزرا؟ ایک کوئی ایسی قوم تھی جو طاعون کی بیماری سے یا پھر کسی دشمن کے حملے کی وجہ سے بھاگ کر کسی میدان میں جا کر رک گئی تھی، تو پھر اللہ نے فرشتے کو بھیج کر چیخ لگا کر سب کو مار دیا۔ پھر وہاں سے ایک نبی گزرے، انہوں نے دعا کی تو پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ یہ تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعاؤں کا حال ہے۔ میرے بھائیوں، اس امت کا مقام آپ دیکھیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کچھ مسلمان جو مکے میں مسلمان ہو گئے تھے، جب انہوں نے ہجرت کر کے وہ مدینے میں آ گئے، تو اس میں خواتین بھی تھیں جو اسلام لائی ہوئی تھی، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئی۔ تو اس میں ایک خاتون تھی جو بہت بوڑھی عورت تھی، ام الصائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے،
جب یہ مدینے میں آئیں تو کچھ دن کے بعد ان کا نوجوان بیٹا انتقال ہو گیا. تو پھر ساتھیوں نے غسل دیا، کفن دیا، نماز جنازہ کے لیے لے کر آئے تو اس خاتون کو رہا نہیں گیا. وہ تڑپتی ہوئی، سہارا ٹیکتی ہوئی لاٹھی سے فوراً اپنے بیٹے کے پاس جہاں ان کو کفن کے ساتھ لٹایا ہوا تھا سیدھا وہاں پر آ کر بیٹھ کر کہنے لگی، ہاتھ آسمان پر اٹھا کر کہنے لگی، آمنت بک طوعا، اے اللہ میں ایمان لائی کیوں؟ تیرے لیے. وہاجرت الیک رغبا، اور میں نے مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ آئی کیوں؟ تیرے شوق میں آئی، تیرے لیے ایمان لایا، تیرے شوق میں ہجرت کی. آج اگر میرا نوجوان بچہ مر رہا ہے، یہ کافر مجھ پہ ہنس رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے ایمان لانے کی وجہ سے ان کے بتوں نے میرے بیٹے کو مارا ہے. میرے مولا میں یہ چیز نہیں برداشت کر سکتی. فلا تشمت بی الاعداء، میں دشمنوں کے یہ تانے نہیں برداشت کر سکتی، مجھے میرا بیٹا زندہ چاہیے. سبحان. دعائیں ایسی ہوتی تھیں جو دل سے نکلتی تھیں، جو ہاتھ نہیں چھوڑے اس بوڑھی خاتون نے، بیٹا زندہ ہو کر اٹھ کر بیٹھ گیا، کفن ہٹا کر اٹھ کر بیٹھ گیا. اور یہاں تک کہ میرے عزیزوں، نبی کا زمانہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت عمر کا زمانہ، حضرت عثمان کے زمانے میں جا کر انتقال ہوا ہے اس بچے کا. اسی طرح حضرت ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی خچر کے ساتھ سفر کر رہے تھے، کوفہ جا رہے تھے، راستے میں خچر مر گیا تو حضرت کہنے لگے، یا اللہ میں بیچ صحرا میں ہوں، جنگل میں، ساتھ میں کوئی بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، ایسے میں اگر گدھا مر جائے تو میں کیا کروں گا؟ 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ میں کوڑا لیا اور یوں چلایا جیسے زندے گدھے پر چلاتے ہیں، اور کہنے لگا، قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے. اللہ نے زندہ کر کے کھڑا کر دیا. نبی نے امت کو اس حیثیت سے تیار کر کے نبی تشریف لے گئے دنیا سے، اس حیثیت سے تیار کیا تھا، اور آج ہم لوگ کہاں پہنچ گئے. یہ شان ہے اس قوم کی، اس امت کی شان ہے کہ پچھلے زمانے میں انبیاؤں کی دعاؤں سے مردے زندہ ہوتے تھے، اور اس زمانے میں اللہ نے امتی عورت کی دعا پر بچے کو زندہ کر دیا، یہ تابعی کی دعا پر ان کے سواری کو زندہ کر دیا. کوئی معمولی مقام ہے اس امت کا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو پھر اللہ نے اس نیک انسان کو، چاہے وہ حضرت عزیر ہو رہے ہوں یا حضرت ارمیہ رہے ہوں یا حضرت خضر ہوں یا حضرت حزقیل ہو، چاہے جو بھی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، جو بھی ہو، اللہ نے ان کو 100 سال کیا کر دیا؟ موت دے دی. یہ آیت ایک طبقہ ہے دنیا میں جسے مماتی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مماتی. جیسے ہمارے یہاں بریلوی حضرات ہیں، اہل حدیث بھائی ہیں، اہل سنت والجماعت کے احباب ہیں، اسی طرح ایک طبقہ دنیا میں ہے جن کو مماتی کہتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اپنے روضوں میں، اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں، اور جب ان کے پاس جا کر ہم سلام بھی پیش کریں گے تو وہ نہیں سنتے. وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، اور ان کی سب سے بڑی دلیل یہی آیت ہے. سب سے بڑی دلیل یہی آیت ہے. کیوں؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں، جب 100 سال کے بعد اللہ نے اس نیک انسان کو دوبارہ زندہ کیا تو اللہ نے پوچھا، قال کم لبست، تم کتنا وقت سوئے رہے؟ ان کے حساب سے وہ سو کر اٹھے نا. یہ جو کیفیت تمہارے اوپر طاری رہی ہے کتنی دیر رہی؟ قال کم لبست، کتنی مدت تم اس حال میں گزارے ہو؟ قال لبست یوما او بعض یوم، تو اس نیک انسان نے کہا، یا اگر کوئی نبی ہو تو انہوں نے کہا، یا اللہ ہم نے تو ایک دن، شاید میں سویا ہوں جب سورج سر پہ تھا زوال کے وقت میں، اب سورج ڈوب رہا ہے تو میرے خیال سے ایک دن یا آدھا دن سویا ہوں گا. تو یہ آیت ان کی سب سے بڑی دلیل مماتیوں کی. کیا بولتی؟ بولو دیکھو، تمہیں بولتی انبیاء اپنی قبروں میں باحیات ہیں، زندہ جاوید ہیں، مگر یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کو 100 سال کے بعد اٹھایا گیا تو پھر ان کو معلوم کہیں کو نہیں ہوا. سو اللہ پوچھ لینا ان کو تمہیں کتنا دیر رہے گا، تو انہوں نے کیا بولے؟ سو یہ ایک دن یا آدھا دن کر کو بولے نا، 100 سال کر کو کی نہیں بولے.
اگر نو زندہ ہی تو پھر 100 سال کر کو کی نہیں بولے؟ تو سب سے پہلا جواب تو یہ ہے، اس میں نام کہاں ہے کہ نبی کا یہ مسئلہ کر دو. سب سے پہلا جواب کیا؟ نبی کا اگر وہاں تمہیں نام ہے تو نبی کا نام تو تمہیں جوڑ نہیں سو، تاریخ سے اٹھا کو. دوسرا جواب، اللہ نے دنیا کے بارے میں سوال کیا مگر انہوں نے آخرت کا حساب رکھ کر جواب دیا. اللہ نے دنیا کے اعتبار سے پوچھا کہ تم کتنا وقت یہاں گزارے ہو، تو انہوں نے سوچا آخرت کے اعتبار سے. کیوں؟ دوسری جگہ بھی آیا ہے آخرت میں، جب ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کتنا وقت گزارا. تو کسی کے 60، کسی کے 70، کسی کے 80 سال، مگر ہم سب اللہ کے سامنے یہی کہیں گے، یا اللہ ہم تو آدھا دن گزار کے آئے ہیں، ہم تو آدھا دن گزار کے آئے ہیں. ہمارے 60، 70، 80 سال آدھے دن کے برابر نظر آ رہے ہیں. کہاں؟ آخرت کے مقابلے میں. اور آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، اور وہ 50,000 سال دنیا کے اعتبار سے، مگر ایک دن آخرت کے اعتبار سے. تو اللہ نے دنیا کے اعتبار سے سوال کیا کہ تم کتنے دن یہاں رہے، مطلب ایسی حالت میں تم کتنی مدت رہے. تو انہوں نے آخرت کے اعتبار سے حساب دیا کہ میں ایک دن یا آدھا دن. یہ بھی جواب ہو سکتا ہے. تو میرے عزیز یہاں رک کر یہ عقیدہ مضبوط بنائیں. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم. سارے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بالیقین اپنے اپنے روضے میں اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہے. ہر نبی، ہر رسول اپنے روضے میں باحیات ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روضے میں بالکل ایسے ہی باحیات اور زندہ جاوید ہیں جیسے وہ اپنی حیات طیبہ میں تھے. یہاں 100 سال باہر ہیں، خبر میں نہیں ہیں، مگر زمین، موسم، بارش، کسی کو مجال نہیں کہ وہ اس نیک انسان اگر نبی ہیں تو نبی کے کسی بال کو بھی نقصان پہنچا سکے. جب زمین کے اوپر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی تو زمین کے اندر کیسے پہنچائے گی؟ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء یقین کے ساتھ اپنے اپنے روضے میں کیا ہے؟ زندہ ہیں. یہاں سے ہم درود اور سلام پیش کرتے ہیں تو اللہ پہنچاتے ہیں فرشتوں کے ذریعے. جب ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں مدینہ طیبہ میں، انشاءاللہ اللہ بار بار ہم سب کو لے جائے، تو وہاں پر جب ہم جا کر درود پڑھتے ہیں تو ڈائریکٹ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر جواب بھی دیتے ہیں. تو پھر اگلا ان کا اعتراض مماتیوں کا یہ ہوتا ہے، جب نبی تمہیں بول رہی سو اپنی خبر میں باحیات ہیں بولے، تو پھر صحابہ کئی کو نبی سے ان کی وفات کے بعد کیا بھی مسئلہ جا کو نہیں پوچھتے تھے؟ صحابہ اگر مانتے نبی کو باحیات تو جا کو پوچھنا تھا. روزے کے بعد کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تو صحابہ جیسے زندگی میں جا کر پوچھتے تھے نبی کو، ایسے ہی انتقال کے بعد کیوں نہیں جا کر پوچھتے تھے؟ تم نہ معلوم نہ ہے سو علم بھی پورا ہونا ضروری، نہ آدھا بیدہ رہا تو گھڑا ہلتا رہتا ہے. علامہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر سورہ کہف کی تفسیر میں حضرت نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سکرات کا وقت شروع ہو گیا، آخری لمحات حضرت کے چل رہے تھے، تو حضرت نے وصیت فرمائی. حضرت عمر بھی سامنے ہیں، حضرت عثمان، حضرت علی، بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سامنے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے لے جا کر میری میت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چوکھٹ کے باہر رکھ دینا. نبی کے روضے کے باہر چوکھٹ پر میری میت کو رکھ دینا، اور باہر کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ نبی کی خدمت میں سلام عرض کرنا اور اجازت چاہنا میرے لیے. اگر نبی مجھ غلام کو اجازت دے دے تو پھر مجھے نبی کے ساتھ دفن کرنا، ورنہ مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا. نبی اجازت کیسے دیں گے مجھے بتاؤ؟ اگر یہ وصیت غلط تھی تو حضرت عمر نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے نبی جواب دیں گھر کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روضے میں باحیات ہیں، تبھی تو یہ مسئلہ اٹھا، تبھی تو اندر سے جواب آئے گا، ورنہ جواب کیسے آئے گا؟ نہ حضرت عمر کو اعتراض ہوا، نہ حضرت عثمان کو، نہ حضرت علی کو، نہ عشرہ مبشرہ کو، نہ 1.25 لاکھ صحابہ کو اعتراض پیدا ہوا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کیا بول رہی ہو، سب جنے مانے، کیوں سب کا یہی عقیدہ ہے کہ الانبیاء، سارے انبیاء بالیقین اپنے اپنے روزوں میں باحیات ہیں. الحمدللہ. اجازت تو تبھی نہ لی جا سکتی ہے، ورنہ اجازت کب لیں گے؟
تو حضرت کے وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ بالکل لے جا کر چوکھٹ پر رکھ دیا نبی کے، نودیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سب نے مل کر نبی کو سلام پیش کیا، کہا وہذا ابو بکر بالباب، یہ ابو بکر ہیں جو آپ کی چوکھٹ پر ہیں، اے نبی جی اگر آپ اجازت دیں تو ہم ابو بکر صدیق کو آپ کے ساتھ تدفین کر دیں گے۔ تھوڑی دیر رکے صحابہ، فَإِذَا الْبَابَ قَدْ انْتَفَحَا، دروازہ خود بخود کھلا، سبحان اللہ، فَإِذَا الْهَاتِفُ يَهْتِفُ مِنَ الْقَبْرِ، قبر مبارک، روضہ مبارک سے آواز آئی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، ایک دوست کو دوسرے دوست کے پاس لا کر دفن کر دو، اجازت ہے۔ تب جا کر تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر لیا، اجازت کے بعد لے جا کر دفن کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی روایت ہے، لَيَنزِلَنَّ عِيسَى بن مریم اماماً عدلا، آخری وقت میں جب اللہ چاہیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، امام عادل بن کر اتریں گے، حکما مقسطا، حاکم بن کر اتریں گے، انصاف کرنے والے بادشاہ۔ پہلی علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے کہ پوری دنیا کے انصاف کرنے والے بادشاہ بن کر اتریں گے، اماماً عدلا، دوسری روایت میں حکما مقسطا۔ پھر فرمایا دوسری خصوصیت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی کیا ہے، دوسری خصوصیت فرمایا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، عیسائیوں کا صلیب توڑ دیں گے۔ تیسری علامت وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو حرام کر کے بتائیں گے۔ اور چوتھی علامت وَيَفِيضَ الْمَالِ، اللہ ان کے زمانے میں سونا اتنا نکالیں گے جیسے سمندر میں پانی نہیں بہتا، نالوں میں دریاؤں میں، ایسے سونا سب کے گھروں میں بہے گا۔ یہ جب چار علامتیں ان کی ہو جائیں گی، اور بھی ہیں مگر میں چار کا ذکر کر رہا ہوں، اس کے بعد حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سارے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے بعد آخری وقت میں ثم لئن قام علی قبری، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے کام کرنے کے بعد عیسیٰ بن مریم میری قبر مبارک پر حاضری دیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ بن مریم میرے قبر مبارک اور روضے پر حاضری دیں گے تو وہاں آ کر کہیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو پھر میں لَأُجِيبَنَّهُ، تو میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ دلیلیں کتنی چاہیے آپ کو کہ حضرات انبیاء اپنے اپنے روزوں میں باحیات ہیں، کتنی دلیلیں چاہیے آپ کو؟ تو اس لیے میرے عزیزوں، تو اس سے یہ عقیدہ سمجھیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے اور صحیح عقیدہ یہی ہے کہ ہر نبی ہر رسول اپنے اپنے روزے میں الحمدللہ باحیات ہیں۔ صحابہ کیوں نہیں مسئلے پوچھتے تھے؟ اس لیے کہ ہم پوچھ لیں گے، نبی سن لیں گے، مگر نبی کا جواب ہمارے کانوں میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہ جہاں اور ہے یہ جہاں اور ہے۔ نبی ہمارے سلام کا جواب الحمدللہ ہر امتی کو اللہ جو بھی امتی سلام پیش کریں گے، عرض کریں گے، نبی ضرور ان کا جواب دیں گے، مگر وہ جواب ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں الگ الگ ہے، اس لیے صحابہ مسئلے نہیں پوچھتے تھے، ورنہ مسئلے پوچھ لیں، نبی سن لیں، مگر نبی کا جواب تو نہیں آ سکتا، ہمارے کانوں میں تو نہیں پہنچ سکتا اس جہاں میں۔ وہ کہیں کہیں جو ہوا ہے وہ اللہ اپنے کرامت سے، اللہ اپنی قدرت سے دکھائے ہیں۔ قال کم لبست، پھر اللہ پاک نے ان نیک انسان سے پوچھا کہ تم کتنی مدت اس حالت میں رہے؟ قال لبست یوما او بعض یوم، تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ قال بل لبست 100 عام، اللہ پاک نے فرمایا نہیں، دنیا کے اعتبار سے تم 100 سال مرے پڑے تھے، 100 سال ہم نے تمہیں موت دے دی تھی۔ ان کو نہیں پتا چلا، کسی کو پتا نہ چلنا اس کی علامت یہ تھوڑی ہے کہ بھی وہ سویا نہیں تھا یا پھر وہ مرا نہیں تھا۔ تو پھر اللہ پاک نے وضاحت فرمائی کہ نہیں، تمہیں نہیں پتا چلا ہے، دنیا کے اعتبار سے تم 100 سال ہم نے تمہیں موت دی، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا ہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، کھانا
جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے کھانے کی طرف دیکھو، تم نے جو انگور کا شیرہ نچوڑا تھا اپنی سوکھی روٹیوں پر، وہ بھیگ چکی ہیں نہ حالانکہ انگور کے شیرے میں سب سے پہلے بدبو پیدا ہوتی ہے، اسی لیے تو اس میں نشہ زیادہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اپنے کھانے کی طرف دیکھو۔ کیوں اللہ نے فرمایا؟ کیونکہ کھانا پہلے خراب ہوتا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کر کے دکھائی۔ ایک دن میں کھانا خراب ہو جاتا ہے، ایک دن، 1.5 دن، زیادہ سے زیادہ 2 دن میں خراب ہو جاتا ہے۔ جو جلدی خراب ہو جائے اللہ نے اسے بچا کر دکھایا۔ اپنے کھانے کی طرف دیکھو، الا طعامکا، تمہارے کھانے کی طرف، وہ شرابکا، تمہارے جوس اور شربت کی طرف، لم یتسنہ، خراب ہونا تو دور کی بات، ہم نے اس میں بدبو بھی پیدا ہونے نہیں دی۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے سواری کی خچر کی طرف، گدھے کی طرف دیکھو۔ حالانکہ گدھا اگر زندہ چھوڑ دیں تو اپنا کھانا کھا کر 10-20 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، مگر اللہ نے اسے مار کے دکھایا۔ کھانا 1-2 دن میں خراب ہو سکتا ہے، اسے بچا کے دکھایا، اور ایک جانور 10-20 سال زندہ رہ سکتا ہے، اللہ نے اسے مار کے دکھایا۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، ساری دنیا کے لیے ہم یہ نشانی بنائیں گے، للناس، سب کے لیے۔ وانظر الی العظام، دیکھو ان کی ہڈیوں کی طرف، ساری بکھری پڑی تھی، وہ ساری ہڈیاں آپس میں جڑنے لگی۔ کیف ننشزها، کیسے جڑتی ہیں دیکھو تو صحیح۔ تو وہ دیکھنے لگے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہڈیاں جڑنے لگی۔ ثم نکسوها لحما، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھنے لگا۔ فلما تبین له، اللہ فرماتے ہیں ہم یوں ہی اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی علامتوں کو بتایا کرتے ہیں۔ قال اعلم، اللہ نے پوچھا تمہیں کیا حاصل ہوا؟ تو وہ کہنے لگے مجھے اب تک علم الیقین تھا، میں اب تک یہ جانتا تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، آج میں علم العین بھی حاصل کر چکا ہوں، آنکھوں سے بھی دیکھ چکا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے میرے مولا آج میں جان گیا کہ بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا یقین نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے جذبات نصیب فرمائے۔ جو ہمیں اس آیت سے سبق ملا ہے اللہ پر یقین جمانے کا، اللہ ہم سب کو یقین جمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔